من المقدمة وكان موضوع هذا الفن هو البحث حيث يبحث فيه عن كيفياته أراد أن يشرع في الأبحاث فبين أولا أجزاء البحث فقال ثم البحث ثلاثة أجزاء ثم للبحث ثلاثة أجزاء مباد هي تعيين المدعى إذا كان فيه خفاء لأنه إذا لم يكن متعينا لم يعلم أن دليل المؤلل هل هو مثبت له أم لا وأوساط هي الدلائل إنما سميت أوساطا لتأخرها عن تعيين المدعى وتقدمها على ما ينتهي البحث إليه ومقاطع هي المقدمات التي ينتهي البحث إليها من الضروريات والظنيات المسلمة عند الخصم مثل الدور والتسلسل واجتماع النقيضين وغيرها فإنه إذا ينتهي البحث إلى المقدمات الضرورية أو الظنية المسلمة عند الخصم انقطع وتم ثم قال المصنف فيما نقل عنه اعلم أن الواجب على السائل أن يطالب أولا ما أمكنه من تعريف مفردات المدعى وتعيين البحث وتمييزه عن سائر الأحوال كما إذا ادعى المؤلل أن النية ليست بشرط في الوضوء فينبغي للسائل أن يقول ما النية وما الشرط وما الوضوء فقال المؤلل النية قصد استباحة الصلاة أو قصد امتثال الأمر والشرط أمر خارج يتوقف عليه الشيء وغير مؤثر فيه والوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس ثم يقول السائل عدم شرط النية بأي مذهب وأي قول فيقول المؤلل بمذهب أبي حنيفة رحمه الله خلافا للشافعي رحمه الله تم كلام. اب یہ فرماتے ہیں کہ کتاب کا مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس میں مباحث تھے نا پھر 9 بحثیں تھی نا یاد ہے تو کہتے ہیں مقدمہ سے فارغ ہوا تو پھر کیا کر دیا اب وہ مباحث شروع کر رہا ہے تو مباحث بحث کی جمع اور اس فن کا موضوع بھی علم مناظرہ کا موضوع کیا چیز ہے بحث اس لیے کہ پڑھ چکے ہیں آپ کہ ہر فن کا موضوع کیا چیز ہوتی ہے ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیت تو بحث کے عوارض ذاتیہ سے یہاں بحث ہوتی ہے بحث کی کیفیات سے عوارض ذاتیہ سے یہاں بحث ہوتی ہے اس لیے مناظرہ کا موضوع کیا چیز ہے بحث اور بحث آپ پڑھ چکے ہیں کہ لغت میں تو تفتیش کو کہتے ہیں بحث تفتیش کسی چیز کو ڈھونڈنا طلب کرنا اس لیے کہتے ہیں وَكَانَ مَوْضُوعُ هَذَا الْفَنِّ هُوَ الْبَحْثُ حَيْثُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّاتِهِ یہ وجہ دلیل بتائی حیث تعلیل یہ ہے ہاں کہ بحث اس کا موضوع کیوں ہے حیث بمانا لأنه يبحث فيه عن كيفياته ہمیں آئیے اس لیے کہ اس فن میں بحث ہوتی ہے کیفیات بحث کیفیات تو یہ موضوع ٹھہرا اس لیے کہتے ہیں اب ماتن نے پھر اراد ان یشرع فی الابحاث مقدمے کے بعد اب ابحاث کا نمبر آئے گا نا تو اب ضروری ہے کہ میاں ابحاث جو ہے بحث کے لیے کچھ اجزاء بحث ہوتی ہیں ہمیں یہ اسے کہتے ہیں فبین اولا اجزاء البحث بحث کے جو اجزاء ہیں تو سب سے پہلے ان اجزاء کا بیان ضروری ہے کہ کل کی سمجھ موقوف ہوتی ہے کس پر اجزاء کی سمجھ پر اس لیے انہوں نے اجزاء کی بحث جو ہے وہ مقدم کر تو کیا فرمایا
کہتے ثم للبحث، دیکھو ثلاثۃ اجزاء، اب وہ ثلاثۃ اجزاء سے بدل مباد، ہاں دیکھو واوساط ومقاطع، سمجھ آ گئی ہے کہ میاں اجزاء جو ہیں بحث کی وہ تین ہیں، ایک مبادی ہے، ایک اوساط ہے، ایک مقاطع ہے۔ مبادی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تعیین المدعا، اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مبادی میں سے، بحث کے مبادی میں سے کیا چیز ہے؟ مدعا کی تعیین۔ تعیین سے مطلب یہ ہے کہ مدعا جو ہے وہ تو قضیہ ہوگا، تو قضیہ جو ہے وہ مفیدہ ہو، افادہ تامہ کا، مفیدہ ہو افادہ تامہ کا۔ دیکھو اگر محمول مجمل لفظ ہے تو تعیین مدعا نہ ہو، اگر موضوع مجمل لفظ ہے تو تعیین مدعا نہ ہو۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ چیز بدعت ہے تو بدعت ایک لفظ مجمل ہے، سمجھائیے، کیونکہ بدعت کی شرعاً 5 قسمیں ہیں۔ بدعت واجب بھی ہوتی ہے، بدعت مستحب مندوب بھی ہوتی ہے، بدعت حرام بھی ہوتی ہے، بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے، بدعت مباح بھی ہوتی ہے۔ 5 قسمیں بھی۔ اب وہ کہتا ہے بدعت ہے، بدعت سے کیا مراد ہے؟ یہ دعویٰ متعین ہے، اس لیے اس سے کام نہیں چلے گا کہ بدعت ہے۔ بدعت تو 5 اقسام احکام پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک کا نام لو، سمجھ آئیے کہ بدعت بمانا حرام یا مکروہ یا واجب یا مندوب یا مباح، جب تعین ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے تعین مدعا، اذا کان فیہ خفاء، جب مدعا میں خفاء، جیسے میں نے مثال دے دی آپ کو، لأنه اذا لم يكن متعینا لم يعلم ان دلیل المعلل هل هو مثبت له ام لا، کیونکہ جب تک مدعا متعین نہیں ہوگا کیا پتہ لگے گا کہ بھئی معلل کی دلیل اس کے لیے مثبت ہے کہ مثبت نہیں ہے۔ اب بدعت کہے گا اور آگے سے دلیل جو ہے وہ اباحت کی دے گا، تو پہلے تو نزاع متعین کرو مابین نزاع، کہ دونوں مناظرین کے دعووں میں تناقض ہو تو مناظرہ ہوگا پھر، اور اگر دونوں میں توفیق ہو سکتی ہے پھر مناظرہ کس کا؟ سمجھائیے، اس لیے کہتے ہیں میاں تعیین دعویٰ ضروری ہے تاکہ دلیل کا پتہ لگے کہ بھئی یہ دلیل جو معلل دے رہا ہے کیا یہ مفید ہے یا مفید نہیں ہے۔ تو دلیل کے افادیت موقوف ہے کس پر؟ تعیین دعویٰ پر۔ تو جب تک تعیین دعویٰ نہ ہوگی تو دلیل کی افادیت کا کیا پتہ لگے گا؟ ایک دوسری کہتا ہے اوساط ہیں۔ اوساط بحث کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ہی الدلائل، مدعا کی تعیین کے بعد رتبہ آتا ہے کس کا؟ دلیل دینے کا، کہ معلل دلیل دے، مستدل دلیل پیش کرے، انی دلیل ہو یا لمی ہو، پہلے پڑھ چکے ہو کہ اگر دلیل لمی ہے تو معلل کہتے ہیں، دلیل انی ہے تو مستدل کہتے ہیں، یاد ہے پہلے گزرا۔ کہتے ہیں میاں دلائل کا نام انما سمیت اوساطا، دلائل کا نام کیا رکھ دے گا؟ اوساط۔
کیوں؟ کہتے ہیں لتأخرها عن تعیین المدعا وتقدمها على ما ينتهي البحث الیہ، کہ یہ مرتبہ درمیان کا ہے، دلائل کا مرتبہ تعیین مدعا کے بعد ہے اور مقاطع سے پہلے ہے، اس لیے اس کو اوساط کہتے ہیں۔ اور کیا چیز ہے مقاطع؟ کہ مقاطع کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں میاں ہی المقدمات التي ينتهي البحث الیہا، مقاطع ان مقدمات کو کہتے ہیں جن مقدمات پر بحث منتہی ہو جائے، بحث کا انقطاع ہو جائے گا۔ وہ مقدمات بعض اوقات بدیہی ہوں گے، بعض اوقات نظری ہوں گے، لیکن مسلمات خصم میں سے ہوں گے نظری، لیکن ان کے اس بات کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ خصم خود ان کو تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میاں مقدمات التی ينتهي البحث الیہا من الضروریات، تو بعض صورتوں میں تو بدیہی ہوں گی، لیکن والظنیات المسلمۃ عند الخصم، بعض اوقات وہ نظری ہوں گے۔ ظنیات سے مراد نظریات، لیکن نظریات ایسے نہیں ہے کہ ان پر دلائل دینی پڑے آپ کو کہ بات ختم نہ ہو، بات ختم ہو جائے گی ادھر۔ کیوں ختم ہوگی؟ کہ وہ مسلمات خصم میں سے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ مثال دیتے ہیں، دیکھو مثل الدور والتسلسل واجتماع النقیضین وغیرہ، یا ارتفاع نقیضین وغیرہ، یہ چیز اگر لازم آ جائے کہ بھائی میاں تمہاری یہ دلیل ملزوم ہے اور دور اس کو لازم ہے، اور دور کا ابطال تو وہ بھی مانتا ہے کہ دور تو باطل ہے، تو باس منقطع ہو جائے گی کہ نہیں؟ جی۔ یا اعتراض کر دے کہ میاں تمہاری یہ دلیل ملزوم ہے، تسلسل اس کو لازم ہے، تو تسلسل کا ابطال تو اس کو بھی پتا، قسم کو بھی پتا کہ بھئی یہ تو باطل ہے۔ یا تمہاری دلیل ملزوم ہے اور اجتماع نقیضین اس کو لازم ہے، تو اجتماع نقیضین کا ابطال تو اس کو بھی پتا۔ یا تمہاری دلیل ملزوم ہے اور اتفاع نقیضین اس کو لازم ہے، تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہیں تو نظری، لیکن مسلمات خصم میں سے، خصم جانتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو سب باطل ہیں، سمجھ آئیے، تو باس منقطع ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِذًا يَنْتَهِي الْبَحْثُ إِلَى الْمُقَدِّمَاتِ الضَّرُورِيَّةِ أَوِ الظَّنِّيَّةِ الْمُسَلَّمَةِ عِنْدَ الْخَصْمِ، تو انقطع وتم، بس باس منقطع ہو جائے گی، وتم اور باس مکمل ہو جائے گی۔ آگے پھر مناظرہ ختم، کھیل ختم، پیسہ ختم، سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب کہتے ہیں ثم قال المصنف فيما نقل عنه، کیونکہ یہاں پر ماتن نے ایک منہیہ لکھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اعلم ان الواجب على السائل ان يطالب اولا ما امكنه من تعریف مفردات المدعا وتعیین البحث وتمییزه عن سائر الاحوال۔ وہ تعیین مدعا کیسے ہو؟ کہتے ہیں میاں جب مدعی دعویٰ کر لے، یعنی کوئی قضیہ اس کا مدعا ہے، وہ جب دعویٰ اپنا ذکر کر لے تو اب سائل کی باری آ جائے گی، تو کہتے ہیں سائل کے اوپر واجب ہے ان یطالب اولا ما امکنہ من تعریف مفردات المدعا، کہ مدعا کے جو مفردات ہیں، موضوع محمول، ان کے متعلق پوچھے، اگر ان میں خفا ہے تو بشرطی کے مام کا نہ ہوئی، اس لیے کہہ دیا اگر وہ معلوم ہے اس کو، تو معلوم کا طلب پھر مجادلہ بن جاتا ہے، وہ پھر مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو مفردات مدعا کے متعلق پہلا سوال، وتعیین البحث، بحث کی تعیین کے متعلق، وتمییزہ عن سائر الاحوال، تمام احوال سے اس کو ممیز اور جدا کرنا۔ مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو کما ادعى المعلل، معلل نے دعویٰ کیا کہ ان النیت لیست بشرط فی الوضوء، یہ اس کا دعویٰ ہے کہ وضو میں نیت شرط
نہیں ہے. اچھا تو فینبغی للسائل، تو کہتے ہیں سائل کے لیے واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ان یقول من نیت، اس نے کہا تھا نا النیت لیست بواجبۃ فی الوضوء. سمجھئے تو نیت موضوع تھا نا. اچھا اور لیس بشرط، تو وہ مش شرط، شرط کیا چیز ہوتی؟ شرط کی تعریف کرو. وہ مل وضو، وضو کیا چیز ہے؟ کیا مراد لے وضو سے؟ ہاتھ دھونا، لغوی وضو یا شرعی وضو؟ فقال المعلل، تو اب اس کے جواب میں معلل جو ہے ان تین سوالات کے جوابات دینا اس کے ذمہ پڑ گیا، وہ اب دے گا. تو النیت قصد استباحت الصلاۃ ایک، دوسرا او قصد امتثال الامر، نیت کی تعریف کر دے گا. شرط کی تعریف کرے گا کہ امر خارج یتوقف علیہ الشیء وغیر مؤثر فیہ ولا یکون مصدرا له. سمجھ آ گئی ہے کہ شرط کی یہ تعریف ہے بھائی کہ یہ ایک امر خارج ہے جو مشروط اس کے اوپر موقوف ہو جاتا ہے، ہاں، لیکن اس میں مؤثر ایسا نہیں ہوتا جیسے علت تامہ ہوتی ہے، غیر مؤثر ہے. علت تامہ کی طرح تاثیر تام نہیں کرتا، اور نہ اس کے لیے مصدر ہے کہ مصدر اس کے لیے علت فاعلیہ ہوتی ہے. سمجھئے یہ وہ شرط کی تعریف کر دے گا. اس کے بعد وضو کی تعریف کرے گا کہ وضو کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غسل الاعضاء الثلاثہ ومسح الراس. اس کے مجموعے کا نام وضو ہے. عائشہ میں اچھا اب سائل پھر سوال کر دے گا کہ عدم شرط النیت بأی مذہب وأی قول، کہ تم جو کہتے ہو کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، تو یہ کس قول اور کس مذہب پر، کس کا قول ہے، یہ کس کا مذہب ہے؟ تو فیقول المعلل، معلل جواب دے گا کہ بمذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی. سمجھئے وہ یہ جواب دے رہے، کہتے تم کلامہ ماتن کا منہیہ، ختم ہو گیا. یہ یہاں تک مثال کے طور، مثال سمجھانے کے لیے ماتن نے یہاں پر منہیہ لکھ دیا. سمجھ آئیے؟ اچھا آگے پڑھو گے؟ بس ہے، چلو لگ زیادہ ہوا ہے مولانا خدا یہ حد تک ہو رسی کا نہ ختمی.